SIR کرانے پہ دھیان نہیں ہے، FIR کرانے پہ دھیان ہے۔ بڑے عزیز ہیں اور SIR پہ توجہ کم ہے، FIR پہ زیادہ ہے۔ معاف کر دیا کرو یار، نظر انداز کر دیا کرو، کوئی بات ہو گئی کسی کو چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ ہمارے ببو بھائی ہیں، میرے خیال سے تشریف لے آؤ، تمہارے کام کی بات بتا رہا ہوں ببو بھائی، کیمپ لگا کے SIR کراؤ، زیادہ سے زیادہ توجہ دلاؤ۔ آجو بیٹھو، ماشاءاللہ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میری طرف دیکھو، لڑائی جھگڑوں سے بچو، یہ مت سوچو کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتا میں کیوں کروں، نہیں، یہ سوچو یہ سلام نہیں کرتا اس کا کردار ہے، میں سلام کروں گا مدینے والے کا کردار ہے۔ ادب سے جھکتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے، فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے، نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے، بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ تو جھگڑا تو نہیں کرو گے سگے بھائیوں سے یا دوسرے بھائیوں سے یا کسی سے بھی، غیر مسلم بھی ہے تو بھی کیوں کر رہے ہو جھگڑا؟ مت کرو، جھگڑے سے بچو، صبر کرنا، پیچھے پاؤں ہٹانے والا اچھا ہوتا ہے، لڑنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جھگڑوں سے بچو، پڑھائی پہ فوکس کرو، جو پیسے جھگڑوں میں اٹھاتے ہو وہ تعلیم پہ اٹھاؤ، حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ اور یہ بھی مت سوچو کہ رکشہ چلانے والوں کا بیٹا رکشہ چلائے گا، یا مزدور کا بیٹا مزدوری کرے گا، غریب کا بیٹا غریب ہی رہے گا، کمزور کا بیٹا کمزور ہی رہے گا، راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنے گا۔ ہمارے سنبل میں کھچڑا چلانے والے کا، کھچڑا بیچنے والے کا بیٹا جج بن گیا۔ بے شک۔ اور یہ جٹ پور قریب میں دور تو نہیں ہے یہاں سے، معین ہے نا، جانتے ہو ہیں؟ میرے خیال سے اس وقت وہ جھارکھنڈ میں ہیں، ان کے دوست ہمارے دوست ہیں، اور آپ تو ڈائریکٹ دوست ہیں۔ مطلب کمزور فیملی سے تھے، ان کا انٹرویو میں نے سنا، بتا رہے تھے کہ میں 17 گھنٹے پڑھتا تھا، میرا ذہن تھوڑا، وہ کہتے ہیں میرا ذہن بہت تیز نہیں تھا، درمیانی ذہن تھا، مجھے محنت زیادہ کرنا پڑتی تھی، کامیاب ہو گئے۔ تو آپ بھی ایسی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ مفتی فہیم جیلانی صاحب آپ دیکھ رہے ہو، عمر ان کی کم ہے مگر علم میں بڑا دم ہے، الحمدللہ، بے شک، قلم بھی بڑا بہترین ہے اور بزلہ سنج بھی ہے، بہترین عالم ذہین ہے۔ حضرت مفتی ذیشان صاحب کرناٹک تک ڈنکا بجا ہے مفتی ذیشان صاحب کا، ہمارے مفتی ذیشان صاحب، اللہ سلامت رکھے ہمارے مفتی حسن صاحب، یہ تمام علماء جو کنرکی سے تشریف لائے، باقی علماء، ایک دن میں نہیں بنتا کوئی عالم یا حافظ قرآن۔ ہم بچے تھے تو ہم سنتے تھے، اس وقت پڑھتے تھے ناظرہ کہ حفظ کرنا لوہے کے چنے چبانا ہے، تو سوچتے تھے یار لوہے کے چنے کیسے چبائے جاتے ہیں، حفظ کیا تو سمجھ میں آیا۔ تو کسی حافظ قرآن کو بھی تنبیہ کیا کرو، پہلے خود کو دیکھا کرو، اور پھر سوچا کرو کہ یار وہ 24 گھنٹے مدرسے میں رہ رہا، صبح 4 بجے اٹھ کے بچوں کو جگا رہا ہے، ہم 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھ پاتے، اور مدرسے میں پڑھنے والا 4 بجے اٹھتا ہے، 5 بجے اٹھتا ہے، بچوں کو وضو کراتا، پانی اگر گرم نہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کراتا، پھر اسے دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو تو لگے گا کہ انہی مدارس کا صدقہ ہے، انہی علماء کا صدقہ ہے جو ہمارے رزقوں میں برکتیں ہو رہی ہیں۔ باقی انسان غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے مقابلے۔ اور آپ سے بھی کہوں گا کہ جھگڑوں سے باز آ جاؤ، بری باتوں سے بچو۔ ارے چھوڑ دو یار زمین، تو بھئی زیادہ لے لے، تجھے یہ لگ رہا کہ تیری ہے تو تیری ہے، چل یار وہ کتنا اچھا دور تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی، جس نے خریدی اس نے جب اس زمین کو کھودا، اللہ کی شان دیکھو، اس میں سونے کا مٹکا نکل آیا۔ اللہ کرے آپ کے وہاں بھی نکل آئے معصوم کے لوگوں۔
اب تو سبھی بول گئے آمین، پہلے نہیں بولے تھے. اور اللہ چاہے تو نکل جائے گا. سونے کا مٹکا کیا ہے؟ اللہ چاہے تو پہاڑوں کو بنا دے سونے کا. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. اور ہم تو قاری یوسف رضا صاحب سونے سے زیادہ بات کریں گے. سونا بنانے والا بنو، مچھلی مت لو، مچھلی پکڑنے والا بنو. سونا تو پھر بھی ایک خزانہ ختم ہو جائے گا، ایسے بنو کہ چلتے پھرتے سونا ہی ہو جاؤ. جیسے ہمارا ببو بھائی کی فیملی ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر MBBS وہاں پہ آل انڈیا میں نہیں، اس میں پنتھ میں نا سب طرح. تو بہرحال میرا مقصد تو تعلیم ہے، علم کی طرف آؤ. پیسہ تو آگے پیچھے رہے گا، اور علم والوں کو اچھے ٹھاٹ باٹ دیکھا کرو تو جلا مت کرو کہ یار ان کے بڑے مزے آ رہے ہیں، ان کے بڑے مزے آ رہے ہیں، یہ بڑی شاندار شیروانی پہن رہے ہیں. جیسا ہمارے مولانا جیلانی صاحب ماشاءاللہ الگ ہی جلوہ ہے. سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. مت جلا کرو، نہیں، یاد کرو وہ دور جب امام ابو یوسف پڑھنے کے لیے ان سے کہا، ان کے استاذ امام اعظم نے، بیٹا پڑھا کرو. بڑے ذہین و یعقوب نام تھا کہ حضرت گھر کی مالی حالت کمزور ہے، میں پڑھوں گا تو کس طریقے سے گھر کا. کہا بیٹا وہ ہم چلائیں گے. تو ان کی امی آ گئی گھر کو امام اعظم کے پاس. کہا امام صاحب آپ ہمارے بیٹے کو روک رہے ہیں، گھر کا خرچہ. کہا گھر کا خرچہ میں چلاؤں گا. بوڑھی بھی پڑھنے دے یعقوب کو. ان کی زبان سے نکل گئی بات بس. کہا یعقوب کو پڑھنے دے، تو گھر کے خرچے کی بات کر رہی ہے، بادشاہ بھی آگے پیچھے گھوما کرے گا تیرے یعقوب. علم ایسی چیز ہوتی ہے حضرت، علم ایسی چیز ہوتی ہے قاری فرید صاحب. اور کیا کہا آپ نے اس موقع پر؟ کہا تیرا یعقوب وہ دولتیں اور وہ غذائیں اللہ تعالیٰ دے گا، ایسی غذائیں کھائے گا جو بادشاہوں کو نصیب ہوتی ہیں. استاذ کی کہی ہوئی بات تھی، جو وجد کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے. امام ابو یوسف پڑھتے رہے. اور ایک دور وہ آیا، آج اپنے مراد آباد کا کوئی لڑکا ہائی کورٹ کا جج بن جائے تو یار ہمارا بھی سینہ 56 انچ کا ہو جائے، خوشی ہوگی. وہ سپریم کورٹ کا بن جائے اور وہ بھی چیف جسٹس بن جائے. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو، امام ابو یوسف کے لیے وہ دور بھی آئے تو پوری عالم اسلام کی جو کورٹ تھی اس کے چیف جسٹس بن گئے. علم نے کہاں تک پہنچا دیا؟ زور سے بولو، پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ چیف جسٹس. اور ایک دن وہی جو استاذ نے کہا تھا روغن پستہ اور زعفران کا حلوہ، یہاں اصلی زعفران دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتا. عاملوں کو بھی ڈپلیکیٹ ہی زیادہ مل رہا، کسی کو مل جاتا اوریجنل بڑی بات ہے، ورنہ بہت کم مل پاتا ہے. روغن پستہ اور زعفران کا حلوہ، ایسی غذائیں جب دیکھیں دسترخوان پہ سجی ہوئی رونے لگے. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا مجھے اپنے استاذ کا فرمان یاد آ رہا ہے، میرے استاذ نے جو کہا تھا وہ بات یاد آ رہی ہے. تو کسی کی ترقی دیکھ کے یہ نہ سوچو کہ اس کو یوں ہی مل گئی ہو، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں. تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں منزل پہ نظر ہے. آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا. کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. سردیوں میں ہاتھ تو نہیں اٹھواؤں گا ورنہ ساری گرمائی آپ کی چلی جائے گی، مگر میرے ساتھ آپ کو پڑھنا پڑے گا سارے لوگوں کو. آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، زور سے، بچوں کو آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، اور جھگڑوں کو مٹائیں گے. بات یہاں سے نکلی خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو سونے کا مٹکا نکل آیا تو تعجب مت کرنا کیسے نکل آیا، ہمارا تو نہیں نکلتا. ارے اللہ چاہے گا تمہارا بھی نکل جائے گا. بے شک نکل آیا سونے کا مٹکا. جنہوں نے زمین خریدی تھی
انہوں نے جب کھودا زمین کو تو اب دیکھو یہ تھے لوگ، وہ سونے کا مٹکا لے کے ان کے گھر پہ پہنچ گئے جن سے خریدی تھی۔ ارے بولو نا یار، آج کل ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن بہت مشکل ہے یہ کہوں گا۔ سونے کا مٹکا نہیں، سونے کا چمچ نکل آئے، 1,15,000 روپے تولہ سونا ہو گیا، چمچ دیکھ کے کہیں اٹیک نہ مطلب کمزور دل کا ہے تو قاری یوسف رضا صاحب کمزور دل کا ہے تو وہ خوشی کو بھی نہیں ایک دم نہیں کر پاتا نا، خوشی بھی سہن کرنا آسان تھوڑی ہے۔ چمچ نکل آئے وہ سونے کا مٹکا، سگا بھائی بھی راستے میں کہ پچھلی امتوں میں وہ گناہ ہوتے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں، ان کی شکلیں بندروں کی طرح بنا دی جاتی۔ بے شک کہا گیا کہ ہفتے کے روز آپ کو شکار نہیں کرنا ہے، تو ان لوگوں نے شکار اس طور پہ نہیں کیا کہ اوپنلی کرتے، بلکہ جن نہروں سے مچھلیاں جاتی تھیں ان نہروں سے انہوں نے، جس کو ہم لوگ اپنے وہاں بولتے ہیں برا ڈالنا ہے نا، مڈیلے سی بنا لی، اور وہ پانی آتا تھا، پانی کے ساتھ مچھلی بھی آ جاتی تھی۔ معاذ اللہ خدائے پاک کے ساتھ وہ اپنے گمان میں دھوکہ دے رہے تھے، حالانکہ کوئی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو خدا کو دھوکہ دینے کا گمان کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو جانتے ہو یہ بات نہ ماننے کا ان کے اوپر کتنا بڑا سخت عذاب آیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اور آج اپنے آپ کو دیکھو، سب سے کہتا ہوں بشمول میرے، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، مگر سروں کی چھتیں بھی سلامت، عزتیں بھی سلامت۔ اللہ تعالی ہمیں روزی بھی دے رہا ہے، وہ ہمیں نواز بھی رہا ہے۔ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں کہ کسی کی شکل جو ہے کسی اور مخلوق کی طرح ہو گئی ہو، آپ ہو بھی انسانوں کی طرح، چہرے بھی آپ کے بارونق ہیں۔ تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ پیارے نبی کے بارے میں کبھی بھی if and but، اگر مگر کی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو۔ ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ اور یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے۔ بے شک کہا تھا پیارے نبی سے آ کر کے مکہ کے کفار نے کہ آپ کہو نا اپنے خدا سے ہم پہ پتھر برسا دے، ہم نہیں مانتے آپ کے خدا کو اور آپ کو، تو برسائے ہم پہ پتھر آپ کا خدا۔ سب کچھ جب اسی کا ہے تو وہ ہم پہ پتھر کیوں نہیں برساتا؟ یہ 90 پارے کی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے عزیز دوستو۔ قرآن پاک میں اس کا جواب آتا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دو، اور وہ آج بھی ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان سے کہہ دو عذاب ان پہ آ جاتا، عذاب اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ ان کے بیچ میں رہتے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو مجھے بتاؤ کہ ہم پہ اور آپ پہ سب پہ، ہم تو الحمدللہ ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ان کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے ہیں انہیں بھی حضور کے وجود کا فائدہ مل رہا ہے دنیا میں۔ بے شک عام عذاب اسی لیے نہیں آتا۔ تو کبھی بھی معصوم پور کے لوگوں سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، سب سے کہہ رہا ہوں، جب ان کا کلمہ پڑھتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، تو ان کے حوالے سے کمزور باتیں نہ کیا کرو۔ اپنے آپ کو دیکھو۔ ایام حضور پاک مسلسل روزے رکھتے تھے، جن کو صوم وصال کہتے ہیں، لگاتار روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے بھی لگاتار روزے رکھنا شروع کیے، کمزوری ہونے لگی۔ حضور نے فرمایا صحابہ
تم لگاتار روزے رکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو رکھ. اور یہ بھی کوئی کہانی شریف نہیں ہے، جھوٹی کہانی شریف، یہ مسلم شریف ہے، حدیث شریف. سبحان اللہ. اور اسے وہ بھی مانتے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں جس بات کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے حدیث شریف سے. خدا کی قسم چڑھانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یہاں پر بیٹھے ہوئے احباب ہوں، یہ کہیں پہ سننے والے سب کو بتا رہا ہوں میں. دیکھو مضبوط کرو اپنے عقائد کو. بنیاد اگر کمزور رہ گئی تو ڈینڈنگ اور پینڈنگ کام میں نہیں آئے گی. اوپر سے آپ کتنا ہی، آپ کی اگر ہڈیاں ہی کمزور ہو جائیں، آپ 20,000 کے کپڑے بھی پہن لیں تو بیکار ہی تو ہے. بے شک. پہلے آپ کو بنیاد مضبوط کرنا پڑے گی، یہ ضروری ہے. کسی درخت کی ٹہنیاں خراب ہوں، جڑ مضبوط ہو تو اگلی دفعہ جب آئے گا موسم اچھا، موسم آئے گا، پتجھڑ ختم ہو جائے گا اور موسم ربیع آئے گا تو پتے تو پھر بھی آ جائیں گے. جڑ ہی کمزور ہو گئی تو ٹہنیاں تو خود ہی ختم ہو جائیں گی. بے شک. اس لیے عقائد مضبوط کرو اپنے، کمزوری نہ لے کر کے آؤ عقائد میں. حضور نے یہ فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے میری طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی میری طرح نہیں ہے. تو قرآن کی آیت تو انہوں نے بھی پڑھی تھی، صحابہ نے بھی، وہ بھی کہہ سکتے تھے قرآن میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، مگر نہیں کہا چونکہ وہ جانتے تھے اس آیت کا مطلب اور ہے. اور حضور جو فرما رہے ہیں یہ بات اور ہے. کسی نے مجال نہیں کی پورے صحابہ میں ایک صحابی کا قول دکھا دو، ایک صحابی کا فرمان سند صحیح سے دکھا دو جس میں انہوں نے کہا ہو آمنہ کے لال ہماری طرح ہیں. سب نے اگر کہا انہیں تو کسی نے رحمت للعالمین کہا، کسی نے طٰہٰ یاسین کہا، اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کی بات کہی اور صرف بات نہ کہی قربان کر دیا. کس طرح سے قربان کیا کہ ہاتھ میں تلوار نہ تھی، مصطفیٰ نے بلایا جنگ بدر میں بغیر تلواروں ہی کے چلے گئے. کیا تم نے یہ سنا نہیں ہے سیرت کا حصہ کہ حضور پاک کے ایک صحابی نے کہا آقا میں تو آپ کی ندا پہ آ گیا ہوں، جان دینے کے لیے آیا ہوں، مگر حضور کچھ تو میرے پاس ہو. حضور نے فرمایا جاؤ، وہ دیکھ رہے ہو درخت، اس کی ٹہنی توڑ کر کے لے آؤ. وہ ٹہنی ہی لے کر کے آ گئے. وہ یہ نہ دیکھتے تھے کہا کیا جا رہا ہے، یہ دیکھتے تھے کہہ کون رہا ہے. ٹہنی لے کر کے آ گئے. حضور نے اس ٹہنی کو اپنا مبارک ہاتھ لگایا دستے پاک، اس کے بعد وہ ٹہنی ان کے حوالے کر دی. وہ کہتے ہیں اوروں کی تلوار میں وہ اثر نہ تھا جو اثر اللہ نے میری ٹہنی میں عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر. اوروں سے مراد کفار، یعنی دوسرے اس طرف والے تھے، ان کی تلواریں بھی وہ کام نہیں کر رہی تھیں جو خدا نے میری اس ٹہنی میں تاثیر عطا فرما دی. قاری یوسف رضا صاحب اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اونچا بولو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور وہ نہیں سنا آپ نے، اور یہ بھی حدیث شریف ہے اب جو بتا رہا ہوں کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تھا تو حضور پاک نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، انہوں نے وہیں پہ رکھا. بعد میں کہتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سی آنکھ میری متاثر ہوئی تھی، زخمی ہوئی تھی. یہ شان حضور کی ہے. تو یہ جو ناپنے کا رواج آیا، دیکھو میں نے پھر کہا چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم میں اختلاف تب سے شروع ہوئے جب سے ہم نے حضور کو ناپنے کا انداز شروع کیا. 1857 سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا. تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ. چلو میں یہ کہتا ہوں 300-400 سال پہلے سے، شیخ ابن تیمیہ سے پہلے سے یہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ ادھر ادھر جانے والے ندی نالوں میں مت جاؤ. ہم سمندر ہیں، سمندر ہی بن کر کے رہو. ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم سواد اعظم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور وہی ہیں ہم جو ابو بکر صدیق نے راہ دکھائی، عمر و عثمان نے راہ دکھائی، تابعین نے راہ دکھائی، ان کے بعد والوں نے راہ دکھائی، غوث پاک نے راہ دکھائی، جنید بغدادی نے راہ دکھائی. بر صغیر میں آ جاؤ جو داتا ہجویری نے راہ دکھائی، اپنے بھارت میں آ جاؤ تو جو راہ شاہ ولی اللہ
اللہ نے دکھائی، جو حضرت محدث دہلوی نے دکھائی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام ربانی نے جو راہ دکھائی، اور انہی تمام نظریات کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے جو راہ دکھائی کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، ایسا ہو حضرت سکتا مولانا ہے، توصیف رضا صاحب قبلہ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خطیب کے انداز بیان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو اور وہ اصل میٹر نہ سمجھ پاتا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے انداز بیان سے تکلیف ہو جاتی ہو، مگر تم نے ہمارے اسٹیجوں سے کبھی وہ جملے نہیں سنے ہوں گے جو حضور کے بارے میں ہلکے جملے ہوتے ہوں، حضور کی ناموس کے حوالے سے معمول نہیں۔ جب بھی ہم بات کریں گے، آپ ان لوگوں کو سنتے ہو تو ان سے یہ بھی تو پوچھو، وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ حضور گھر کا کام کر لیا کرتے تھے، حضور اپنے کپڑے سل لیا کرتے تھے، حضور پاک امی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے تھے، بے شک یہ ان کی سیرت کا اور سادگی اور تواضع کا حصہ ہے، مگر جب یہ بتاتے ہو کہ حضور بکریوں کے پیچھے چلتے تھے تو یہ بھی تو بتاؤ کہ حضور شب معراج میں جبریل سے آگے چل رہے تھے، جبریل امین رک گئے تھے سدرہ پہ، مصطفیٰ لامکہ میں پہنچ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ بھی تو بتاؤ، یہ آپ کو سننا ہے تو ہمارے جلسوں میں آؤ اور سنو ہم سے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، ہاتھ اٹھا کے بولو میرے ساتھ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، نعرہ تکبیر، تشریف لائیے، نعرہ رسالت، حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ ہزاروں شاگردوں کے استاد حضرت مولانا عثمان صاحب قبلہ بزرگ عالم دین ہیں، اپنی زندگی علم دین کی خدمت میں گزاری، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے گھر میں علماء پیدا فرما دی، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک سے ایک جید ان کے شاگرد، بہترین علماء، اور اب معصوم پور کسی اور نام سے نہیں پہچانا جا رہا ہے، اب معصوم پور مفتی ذیشان، مفتی ہمارے فہیم جیلانی صاحب اور مفتی ہمارے احسن صاحب، نور حسن صاحب، علماء سے پہچانا جا رہا ہے معصوم پور، اللہ کے کرم سے۔ پڑھیے میرے ساتھ سارے لوگ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، اونچا، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ میں نے کہا بے شک ہمارے اسٹیجوں سے نہ کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ کمزور باتیں کر جاتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے ہمارا مسلک کمزور نہیں ہے، ہمارے مسلک کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ بے شک آپ کسی اسپیکر کی غلطیوں کی وجہ سے ہم کو نہیں جانچ سکتے، آپ کو اگر جانچنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا ہوں گی، آپ کو بزرگوں کی تصانیف کو پڑھنا ہوگا، آپ پڑھیں گے تو سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن مان بھی لیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، آپ میری طرف توجہ کیجئے، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کرامات کا بہت مذاق اڑاتے ہیں نعرہ لوگ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ مفتی ذیشان صاحب کے ساتھ قاری عبدالوکیل صاحب، مفتی حسن رضا صاحب، قاری ذاکر صاحب، اور ہمارے کنگرکی کے بہت سارے علماء ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کے نام میرے ذہن میں نہیں، ہم سب کا استقبال۔ جتنے بھی ہیں سب کے آپ نے اسماء گرامی کا ذکر بھی کر دیا، جو رہ گئے ہیں ان کی سب کی قدر ہمارے دل میں ہے، آپ کے دل میں ہے، سب کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ ان کے آنے کی خوشی میں بھی ایک دفعہ بول دو زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو جہاں ہیں وہیں پر آفتاب ہیں، سب اپنی جگہ منار نور ہیں، اپنی جگہ پہ دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں، اپنے طور پہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بس یہ بات، اس کے بعد پھر میں اعمال کے حوالے سے اپنی گفتگو لے کر کے آتا ہوں، چونکہ کانفرنس کا جو ٹائٹل ہے تحفظ عقائد، تو اس لیے پہلے بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اعمال کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور وہ اسی حوالے سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت بھی کی ہے، اور وہ آیہ کریمہ
کا معاملہ اور اس کا پس منظر پیش منظر صرف اعمال پر نہیں ہے. اگر عقائد خراب ہیں تب بھی آپ جو ہے جہنم کی طرف جائیں گے, تب تو اور زیادہ معاملہ بگڑ جائے گا. اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم کے شعلوں سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, سب کو بچاؤ جہنم کے شعلوں سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو جس کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے وہ اپنے اسی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اہل ایمان کے عقائد کی دیواروں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آج کل میں یہ سنتا ہوں کہ کرامت کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ. اچھا, اس میں کچھ ہمارے یہاں کا مطلب ہمارے ناموں پر, یعنی ہم لوگوں میں وہ لوگ دخیل ہو گئے, حالانکہ ہم سے نہیں ہیں. ایسے لوگ جو شریعت بیزار ہیں معاذ اللہ, یا نماز اعلانیہ چھوڑتے ہیں, نماز کے معاملے میں ہلکے جملے بولتے ہیں, ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگ تو وہ ہیں, ہمارے اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے کہ یہی چیز ہم سے قرآن و سنت نے کہی ہے. تو ان کی وجہ سے لوگ ادھر کو ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں. لیکن جہاں تک کرامت کی بات ہے, کرامت مطلب عقل کے خلاف. جیسے آپ یہاں پہ فرش پہ بیٹھے ہیں, زمین پہ, آپ میں سے کوئی بندہ زمین سے اٹھ کے ہوا میں بیٹھ جائے تو یہ خبر صبح تک پوری دنیا میں پھیل جائے گی, چونکہ یہاں پہ چینل بھی لگے ہوئے ہیں, پھیل جائے گی دنیا میں. یہ عادت کے خلاف ہے. آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو فرش پہ بیٹھنا ہے, کرسی پہ بیٹھنا ہے, ہوا میں نہیں بیٹھ سکتے آپ, کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہے. لیکن کوئی بیٹھ گیا, آپ بیٹھے تو یہ عادت کے خلاف ہو جائے گا, ایک دم مشہور ہو جائیں گے آپ. یعنی یہ کام ایسا سرزد ہو گیا آپ سے جو ہوتا نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کرامت کا. میرے عزیز دوستو, اس کے ثبوت کی اگر بات کریں تو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. کرامت کا ثبوت تو قرآن پاک سے ہے. زور سے بولو کہاں سے ہے؟ تو جو مذاق اڑاتا ہے وہ ایک دفعہ یہ سوچ لے کہ جب کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے اور ایسا ہوا ہے تو اس امت کے اولیاء کرام سے بھی اس طرح کے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں, تو تعجب کس بات کی ہے؟ وہاں پہ عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائے جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ خدا کے بندوں, جو سمجھ میں نہیں آیا اسی کو تو کرامت کہتے ہیں نا, جو عقل میں نہیں آیا اسی کو کرامت کہتے ہیں. جیسے سورہ نمل کی آیتیں دیکھیے 19ویں پارے میں, کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے, جو کم و بیش 2000 کلومیٹر دور تھا. زور سے بولیے کتنے ہزار کلومیٹر دور؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. مسلکی اعلیٰ حضرت مفتی ذیشان صاحب نے بتایا, ڈاکٹر محمود صاحب جو ضلع پنچایت میں امیدوار ہیں, 10,000 روپے جلسے کے لیے دے کے جا رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اور انہیں کہیں جانا ہے اس لیے اجلت میں وہ چلے گئے, 10,000 روپے جلسے کے لیے پیش کیا. اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. زور سے بولیے آمین. اللہ پاک قبول فرمائے. 2000 کلومیٹر دور سے تخت آنا تھا, 2000 کلومیٹر دور کم و بیش. بلقیس بالکل قریب آ چکی تھیں. سلیمان علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے بلقیس کے آنے سے پہلے ان کا تخت میرے دربار میں آ جائے. آپ نے اپنے دربار میں کہا ایکم یاتینی بعرشھا, کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے دربار میں لے کر کے آئے گا؟ یہ کہانی شریف نہیں ہے معصوم پور کے لوگوں, یہ قرآن شریف ہے. اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ آیا نا تو سوچ لو کیا انجام ہوگا. حضرت مولانا عثمان صاحب قبلہ کوئی حکم شرعی سرزد کریں, اس سے پہلے اند اللہ تم کیا ہو جاؤ گے خود سوچو آپ لوگ. اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, یہ قرآن شریف سے بتا رہا ہوں, اور یہ سب صراحت النص ہے, میں تفسیر بھی نہیں بتا رہا ہوں, بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ, بس تمہیں سمجھانے کے لیے کچھ وضاحت کر رہا ہوں. ساتھ میں ایک جن کھڑا ہوا, اور چلو جن کھڑا ہوا یا اس نے بیٹھ کے جیسے بھی کہا, اس جن نے کہا حضرت میں وہ تخت لے کے آ جاؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے, یعنی محفل آپ کی بعد میں ختم ہوگی, نشست آپ کی بعد میں برخاست ہوگی, تخت پہلے آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن پاک فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. قرآن پاک ہے, سوچو اب وہ بولے جن کے پاس کتاب کا علم ہے, اور وہ کیا بولے کہ اے اللہ کے پیغمبر سلیمان, تخت بلقیس آپ کے پاس آ جائے گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. زور سے بولو یار ذرا, میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنایا ہے.
पलक झपकने से पहले, और सिर्फ दावा न किया, वहां बैठे हुए रोड के किनारे पर अगर उनसे मैं कोई चीज मंगाऊं स्टेज तक, पलक झपकने से पहले तो वो भी नहीं ला पाएंगे। यहां वह 2000 किलोमीटर दूर से कई दरवाजों में बंद, हालांकि बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं, फौजी दस्ते हिफाजत के तौर पे लगे हुए, और कोई लगे हुए ना भी हो तब भी कमो बेश 2000 किलोमीटर दूर से तख्त आना, वो भी पलक झपकने से पहले, ये अक्ल में आ रहा है? जोर से बोलो, ये अक्ल में आ रहा है? मगर ये कुरान में आया है कि ऐसा हुआ है। सिर्फ दावा नहीं किया, ला के दिखा दिया। अल्लाह के बंदो खुद सोचो, जब सुलेमान के सहाबी की पावर ये है रूहानी, तो मुस्तफा के गुलामों की पावर कितनी होगी? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये क्यों नहीं सोचते, क्यों गौर नहीं करते कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी को अल्लाह ने रूहानी ये ताकत दी है, और अल्फाज ये हैं, मैं लेकर के आऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा, तो खिलाफ आदत किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ करना, ये शिर्क अगर है तो इस आयत का क्या जवाब दोगे? अब मैं कहता हूं कि जो आपका जवाब होगा ना, वही हमारा जवाब है। हकीकत और मजाज का फर्क करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको चंद बातें बताई। अल्लाह ताला हम सबको मजबूती के साथ मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। और जिसकी तशरीह के लिए ज़माने में हम मसलक आला हजरत कहते हैं, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, जो अहले सुन्नत हैं उसी को हम कह देते हैं। अब दूसरी बात में जो आपसे कर रहा था वो ये है, देखो एक दिन हमें आपको सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, सबको जाना है। हमेशा के लिए कोई दुनिया में नहीं आया है। मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, तो हम और आप सब नमाजों की पाबंदी किया करें, अपने अमाल को अच्छे करें। और नौजवानों से कहूंगा, ए जवानों, अपनी जवानियां नशे में बर्बाद न करो, जुए में बर्बाद न करो। ए जवानों, अपने आप को माँ बाप का नाफरमान न बनाओ। कितनी उम्रें मिल रही हैं यार। एक बुजुर्ग ने लिखा कि जिसकी उम्र 40 साल हो जाए वो ये सोचे कि मेरी जिंदगी की असर हो गई है, अब मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं रहा। 40 साल उम्र होने के बाद सोचो असर हो गई, मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं रहा, मगरिब भी हो जाएगी। मगर हम बाज 80 साल की उम्र हो गई, वो ये सोच रहे हैं शायद दोबारा जवानी आ जाएगी। तुमने काले बाल सफेद होते हुए देखे होंगे, लेकिन सफेद बालों को काला होते हुए नहीं देखा होगा। तुमने जवानों को बूढ़ा होते हुए देखा होगा, लेकिन बूढ़ों को जवान होता हुआ नहीं देखा होगा। जिंदों को कब्रों में जाते हुए देखा होगा मरने के बाद, लेकिन कब्र में गए हुए किसी शख्स को वापस आते हुए नहीं देखा होगा। ये फितरत का उसूल है कि जो आया है वो जाएगा जरूर, जिसने जिंदगी का मजा चखा है वो मौत का मजा चखेगा जरूर। तो वहां जाने की हमने कौन सी तैयारी की है? क्या अमल है हमारे पास? कौन सा अमल है हमारे पास? मेरे साथियों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप करीब में गए, कहा उस औरत से कि तू इतनी क्यों रो रही है? कहा मेरा चूँकि जवान बेटा फौत हुआ इसलिए मैं रो रही हूँ। जानते हो उसकी उम्र कितनी थी जिसके लिए वो रो रही थी? 300 साल। जोर से बोलो, कितने साल? 300 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का जिक्र कुरान शरीफ में आया 20वें पारे में। उनकी उम्र 950 साल थी। इतनी लंबी उम्र होती थी पहले। 300 साल उम्र है और उसकी माँ रो रही है, जवानी में चला गया। 300 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको सब्र की तलकीन की और कहा, औरत एक बात तो बता, 300 साल की उम्र मिल गई तेरे बेटे को, आखिरी उम्मत में तो उम्रें सिर्फ 60-65 साल होंगी, औसतन उम्रें 65-70-60, ज्यादातर उम्रें आप एवरेज निकालोगे, किसी की उम्र 100 साल हो जाए, उससे कम भी रह सकती है, लेकिन औसतन उम्रें इतनी होना है। तो उस औरत को बड़ा धचका लगा। वो औरत कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर, ये कैसे हो सकता? का हो नहीं सकता, होगा। तो उस औरत ने ताज्जुब से कहा, 60-65 साल की उम्र में क्या वो लोग अपने मकानात भी बनाएंगे? इतनी कम उम्र में क्या वो लोग शादियां भी करेंगे?
اتنی کم عمر میں کیا وہ لوگ اچھے کھانے بھی کھائیں گے، اچھے لباس بھی پہنیں گے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے مثبت جواب دیا، فرمایا ہاں، وہ کھانے بھی کھائیں گے، کپڑے بھی پہنیں گے، شادیاں بھی کریں گے، عمدہ مکانات بنائیں گے۔ وہ عورت بڑی حسرت سے کہنے لگی اور بڑے تعجب سے پوچھنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ میں اس عورت نے یہ بھی کہا اگر میری عمر 60-65 سال کی ہوتی تب تو میں مکان ہی نہیں بناتی، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنی زندگی گزار دیتی۔ یہاں 65 سال میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، سگے بھائیوں سے جھگڑے، پڑوسیوں سے جھگڑے، معمولی جھگڑے، میڈوں کے جھگڑے ہیں، تم نے ہمارے کھیت میں سے اتنی زیادہ ہیں، تم نے ہمارے کھیت میں سے، تم نے ہمارے مکان میں سے، بٹواروں کے جھگڑے، گاؤں میں دیکھو پارٹی بندیوں کے جھگڑے، ایک دوسرے کو سلام کرنے تیار نہیں، اپنے پڑوسی سے بات کرنے تیار نہیں۔ 65 سال کی زندگی لے کر کے آیا ہے، حالانکہ 65 سال کی بھی گارنٹی انہی کی لینا جن کی ہو گئی، بے شک قاری صاحب جن کی حضرت ہو گئی 65 سال کی، ورنہ جن کی ابھی 25 سال ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا 35 سال ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بہت کہہ دیے 10 سال میں نے، حالانکہ زندگی کا معاملہ اتنا لمبا نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناتے چلوں۔ اللہ کے ایک بڑے نیک بندے، انہوں نے اپنے مریدوں سے سوال کیا یہ بتاؤ موت اور زندگی میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے؟ تو ایک مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کا نہیں پتا ظہر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دوسرے مرید نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں ظہر پڑھ لی، عصر کا نہیں پتا۔ ایک نے کہا عصر پڑھ لی، مغرب کا نہیں پتا۔ بزرگ نے فرمایا تم سب لوگوں کی امیدیں تو بہت لمبی ہیں، موت کا معاملہ اتنا لمبا نہیں ہوتا۔ حالانکہ انہوں نے ہمارے آپ کے حساب سے بڑا اچھا جواب دیا تھا، ہمارے حالات کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کوئی اور آدمی جواب دے جو اس کا صحیح جواب ہو۔ ایک اور مرید کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں تو یہ سمجھتا ہوں نماز کی نیت باندھ لی، سلام پھیرنے کا نہیں پتا بے شک کہ سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے فرمایا ہاں تمہارا جواب اوروں کے مقابلے میں بہتر ہے، مگر صحیح تمہارا بھی نہیں ہے۔ سلام پھیرنے کا نہیں پتا، نماز کی نیت باندھ لی، اتنی لمبی زندگی نہیں ہوتی۔ ارے زندگی کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک طرف کو سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرنے کا نہیں پتا، بس اتنی زندگی ہے۔ یہ واقعہ بھی میں سیلیہ محمود پورے ہمارے وہاں پہ سنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں ہوا ہے ایسا، ایک بندہ نماز پڑھنے گیا، ایک طرف سلام پھیر چکا تھا، دوسری طرف سلام نہیں پھیرا اس نے اور موت آ گئی اسے۔ کتنی اچھی موت آئی، زور سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ اچھی موت آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی دیکھا ہوگا عمرے پہ گئے حیدرآباد سے کچھ لوگ، اور وہیں پہ شہید ہو گئے، وہ گاڑی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ کتنی اچھی، دیکھو موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ جب ہماری موت آئے تو تیری راہ میں موت آ جائے۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، مگر وہ موت کتنی اچھی ہے جو ذکر مصطفیٰ میں ہو جائے۔ وہ موت کتنی اچھی ہے حضرت جو اللہ کا نام لیتے لیتے ہو جائے۔ ہماری جماعت خطابت کے عظیم خطیب حضرت قاری رضی اللہ صاحب، انہوں نے بڑی نظامت کی ہے ان کی۔ ہمارا تو آغاز تھا، بھی ہمارے چھوٹے بھائی مفتی فہیم صاحب کہہ رہے تھے حضرت آپ بہت پہلے کبھی آئے تھے، اتنی پہلے کہ اس وقت مولانا اتنی کمزوری نہیں تھی، لگ بھگ 12-13 سال پرانی بات ہے، تب آنا ہوا تھا۔ تو ایسے یاد آ جاتا ہے بہت پہلے، تو ہمارا آغاز بھی نہیں تھا تقریروں کا، تب کی بات میں بتا رہا ہوں۔ قاری صاحب نظامت کرتے تھے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ قاری رضی اللہ صاحب دیکھنا یہاں سے جانے کے بعد تقریر کر رہے تھے مہاراشٹر میں، اور جس جلسے میں وہ تقریر کر رہے تھے اس جلسے کے لوگ مجھے ابھی ملے ادھر بلرام پور کی طرف، اپنے یو پی میں جو بلرام پور ہے اس کے پاس میں شراوستی ایسی کچھ کر کے نام، وہاں پہ ملے کہ حضرت وہ جلسہ ہم ہی لوگوں نے کرایا تھا۔ تقریر کر رہے تھے، دیکھنا یوٹیوب پہ یہاں سے جانے کے بعد، اور تقریر میں انہوں نے کہا ہم نے جتنی تقریریں کرنا تھی کر لیں، اب جسے سننا ہو وہ کیسٹوں میں سنیں۔ اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا جو قصیدہ نور ہے
اس کا مقطع پڑھا، اس سے پہلے تضمین کے 2 مصرے پڑھے اور پھر یہ کہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے ہی بیٹھے تھے، اور اللہ کی قسم ایسے ہی بڑے پیارے انداز میں ان کی روح کا پرندہ پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو بھی ایسی موت عطا فرمائے، آمین۔ ارے آمین بول دو اللہ کے بندو، زور سے بولو آمین۔ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے۔ ایسے ہی وہاں پہ بیٹھے بیٹھے انتقابی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، مدینہ شریف میں آپ کی عمر کے ہوں گے حضرت، بوڑھے شخص سلام پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ لیٹ گئے اور وہیں دراز ہیں وہ، اور اسی حالت میں ان کی روح کا پرندہ بھی پرواز کر گیا۔ مصطفیٰ کے دربار میں موت بھی آئے تو ایسی کے زمانہ مثال دے، کتنی پیاری موت آئی، نہ جانے اللہ کو کس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ کتنا پیارا ان کا انتقال ہوا، کتنا شاندار ان کا انتقال ہوا۔ جانا تو یار سب کو ہے دنیا سے، مگر وہ کتنا پیارا ہے جو قصیدے نور پڑھتا ہوا چلا گیا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، نور ہے۔ ہو گئی میری غزل، ہاں ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ کرے سب کو ایسی موت آئے۔ میرے عزیز دوستو، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، زندگی کا کچھ نہیں پتا، ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنے کا نہیں پتا، تقریر ختم ہو اس بات کا نہیں پتا، آپ یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے جانے کا نہیں پتا۔ سمجھدار اللہ کی قسم وہی ہے جو اپنی آخرت کو درست کر رہا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یاد رکھنا میرے دوستو، ورنہ کتنے امیروں کو ہم نے دیکھا قبروں میں وہ بھی کیا لے کر کے جائیں گے اپنے ساتھ، کفن کے 5 کپڑے ہی، کفن کے 3 کپڑے مرد کے ساتھ جانے ہیں اور 5 کپڑے عورت کے ساتھ جانے ہیں۔ برج دبئی بنانے والا دنیا میں نہ رہا، دنیا میں حکمرانی کرنے والے نہ رہے، اور آج کوئی ظالم و جابر کی لینگویج سن کے گھبرایا نہ کرو، کسی کو فرعون کی طرح بولتے ہوئے دیکھا کرو تو گھبرایا نہ کرو، حوصلے رکھا کرو۔ ارے اس کے ساتھ اگر شیطان کی طاقت کام کر رہی ہے تو ہمارے ساتھ رحمان کی طاقت کام کر رہی ہے۔ رہ گئی بات ظلم کی تو کاغذ کی ناؤ ایک دن ڈوب کر رہے گی۔ فرعون جب اپنے دربار میں بیٹھ کے بولتا تھا لوگ کانپا کرتے تھے، مگر یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے بات کرتے تھے، کہتے تھے آجا میدان میں۔ اور حضرت موسیٰ تو وہ ہیں کہ اس ظالم نے جب بچوں کا قتل شروع کیا، جینوسائیڈ کیا بچوں کا کہ پیدا ہونے نہیں دوں گا، اس سے کسی نے کہہ دیا تھا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا تخت و تاج سب ختم کر دے گا، تیرا نام و نشان مٹا دے گا۔ دیکھو کیسا اہنکار ہو جاتا ہے انسان میں۔ انسان جب رحمتوں سے دور ہوتا ہے، جب وہ خدا کا باغی ہوتا ہے تو اس کے اندر کتنی شیطنت آ جاتی ہے، شیطان سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا تھا کہ میں بچوں کو پیدا ہونے نہیں دوں گا۔ اس سے کوئی اسی وقت پوچھتا کہ جب تو خدا ہے ہی، تجھے ڈر ہی نہیں لگتا ہے تو ایک بچے سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ بے شک۔ اور اس بچے کو مارنے کے لیے اس نے ہزاروں بچے جو عورتیں پریگنینٹ تھی اتنا ظلم کیا، انتہا کر دی۔ مگر میرے خدا کی شان دیکھو، قرآن پڑھا کرو، ایمان مضبوط ہوتا ہے، حوصلے مضبوط ہوتے ہیں، ہمت مت ہارا کرو یار، مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ ظلم کرنے والا بھی مرے گا اور مظلوم کو بھی جانا ہے، مگر فرق یہ ہوگا ظالم جہنم میں رہے گا، مظلوم جنت میں رہے گا، یہ فرق ہوگا۔ جانا تو سب کو ہی ہے۔ مجھے بتاؤ، وہ کہتا تھا کہ میں بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ کی شان دیکھو، موسیٰ پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ اور یہ بھی جھوٹی کہانی شریف نہیں ہے، یہ بھی قرآن شریف ہے۔ سورہ قصص 20واں پارہ۔ ان کی ماں کو یہ تھوڑا سا دل میں بات آئی کہ وہ اس کی فوج جگہ جگہ کہیں میرے موسیٰ پہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ کہتا ہم نے اس کی ماں کے دل پہ وحی کی، اس کے دل کو مطمئن کیا، اور اس کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زور سے بولو، کہاں کہاں
समंदर में, अरे समंदर में जो तैरना न जाने वो डूब जाए, यहाँ बच्चे को डालने की बात हो रही है। और उनकी माँ ने समंदर में डाल भी दिया, बाहिफाजत को बना करके, ताबूत टाइप संदूक बना करके। लंबी तफसील है, मगर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उन्हीं के उसके घर में रखा खुदा ने, वहीं पे पहुंच गया ना। और फिर हजरत आसिया ने मंगवा लिया। चेहरा देख के थोड़ा सा इसको लगा तो कि कहीं वही तो नहीं है, मगर अल्लाह बचाने वाला है। अच्छा, फिर अल्लाह पाक ने कैसे मिला दिया माँ से? दूध ही नहीं पी रहे थे किसी का। अब भी कहोगे नबी हमारी तरह होते हैं? अब तो मान लो यार, बच्चों को क्या पता उसको दूध पीने से मतलब है, मगर यहाँ नबी को पता है मेरी माँ कोई और है और मुझे उसी का दूध पीना है। तो बहन को चूंकि साथ साथ भेजा था संदूक के किनारे किनारे, तो बहन वहीं पे खड़ी थी। आसिया से कहा तुम कहो तो एक औरत मैं ले आऊं। तो वो मूसा की माँ ही तो थी, आती थी, दूध पिलाती थी, प्यार करती थी। खुदा की शान देखो कि फिरौन दुनिया को महकूम बना रहा था, खुद को खुदा कह रहा था। अहंकार का आलम यह था कि सिर्फ खुदा नहीं कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूं। माज़अल्लाह कहता था मैं खुदाओं का भी खुदा हूं। हालांकि उसका दावा ही बातिल है, जो खुदा होगा वो एक ही तो होगा। मतलब जब इंसान से हिदायत हट जाती है ना, तो उलझन हरकतें करता है। जैसे ही आपको तो उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, मतलब उसका दिमाग काम ही नहीं करता। उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। हालांकि याद रखो, दुनिया चलाने वाला एक है। जोर से बोलो, दुनिया चलाने वाला। और वही मूसा बड़े हुए। इख्तिसारन आपको अर्ज करूं कि पूरी फिरौनियत को खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। और एक दिन वो आया कि फिरौन बहरे हमर की मौजों का निवाला बन गया, खत्म हो गया। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये नसीहत विलेज में रहने वालों को भी है, देहात में। यहाँ पर भी कुछ लोगों पे चंद पैसे हो जाएं तो जो अच्छे चल रहे हैं वो तो अच्छे हैं, मगर जो रॉन्ग साइड में चलते हैं कि अब हमसे मत बात करना, ऐसा मत सोचो। जब फिरौन ही ना रहे सबसे बड़े, हम तो वही थे। नमरूद को अल्लाह ने विकलांग मच्छर से मरवाया। कारी साहब, विकलांग से, अरे लंगड़े मच्छर से, ये कह लो लंगड़े मच्छर से खत्म कर दिया अल्लाह पाक ने उसको। तो आज भी किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं हो। ये अपने आप को स्पेशल समझना, किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाना, या थोड़ी सी चल रही है, आपने कुछ ताल्लुकात हो गए कुछ लोगों से, तो मैंड यहीं से पड़ेगी, डाल ले यहाँ से कयामत के दिन। जानता कितना सख्त गुनाह है किसी की जमीन दबाने का। देखो इधर देखो मेरी तरफ, इसको क्या बोलते हो आप लोग? बिलान भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, बालिश भी बोलते हैं। और ये भी हदीस शरीफ है जो बता रहा हूँ, एक बालिश जमीन किसी की नाहक दबा लो तो गले में सातों जमीन को तोप बना के डाल दिया जाएगा। अल्लाह, दबाओ जमीन, पावर। हजरत मौला अली फरमाते थे मजलूम से डरो, इसलिए कि मजलूम के साथ खुदा होता है। बेशक डरो। चल रही है हमारी मैंड, यहीं से पड़ेगी। अरे हमारी कौम में तो यही मैंड के झगड़े खत्म हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। SIR कराने पे ध्यान नहीं है, FIR कराने पे ध्यान है। मेरे बड़े अजीज हैं और SIR पे तवज्जो कम है, FIR पे ज्यादा है। अरे माफ कर दिया करो यार, नजरअंदाज कर दिया करो।
کوئی بات ہو گئی کسی کو چھوڑ دو. ماشاءاللہ ہمارے ببو بھائی ہیں میرے خیال سے, تشریف لے آؤ. تمہارے کام کی بات بتا رہا ہوں ببو بھائی, کیمپ لگا کے ایسا یار کراؤ زیادہ سے زیادہ, توجہ دلا. آجو بیٹھو. ماشاءاللہ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. میری طرف دیکھو, لڑائی جھگڑوں سے بچو. یہ مت سوچو کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتا میں کیوں کروں, نہیں, یہ سوچو یہ سلام نہیں کرتا اس کا کردار ہے, میں سلام کروں گا مدینے والے کا کردار ہے. ادب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے, فقیر دل کو سکندر سلام کرتا ہے. نہ اس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے, بڑا تو وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے. ماشاءاللہ. جھگڑا تو نہیں کرو گے سگے بھائیوں سے یا دوسرے بھائیوں سے یا کسی سے بھی, غیر مسلم بھی ہے تو بھی کیوں کر رہے ہو جھگڑا؟ مت کرو, جھگڑے سے بچو. صبر کر, پیچھے پاؤں ہٹانے والا اچھا ہوتا ہے, لڑنا اچھا نہیں ہوتا. جھگڑوں سے بچو, پڑھائی پہ فوکس کرو. جو پیسے جھگڑوں میں اٹھاتے ہو وہ تعلیم پہ اٹھاؤ. حوصلے اس طرح آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو. بھلے دو نوالے کم کھایا کرو اپنے بچوں کو, لیکن پڑھایا کرو. اور یہ بھی مت سوچو کہ رکشہ چلانے والوں کا بیٹا رکشہ چلائے گا, یا مزدور کا بیٹا مزدوری کرے گا, غریب کا بیٹا غریب ہی رہے گا, کمزور کا بیٹا کمزور ہی رہے گا, راجا کا بیٹا ہی راجا بنے گا. ہمارے سنبل میں کھچڑا چلانے والے کا, کھچڑا بیچنے والے کا بیٹا جج بن گیا. بے شک. اور یہ جٹ پور قریب میں دور تو نہیں ہے یہاں سے, معین ہے نا, جانتے ہو ہے, اور اس میرے خیال سے اس وقت وہ جھارکھنڈ میں ہیں. ان کے دوست ہمارے دوست ہیں اور آپ تو ڈائریکٹ دوست ہیں. مطلب کمزور فیملی سے تھے. ان کا انٹرویو میں نے سنا, بتا رہے تھے کہ میں 17 گھنٹے پڑھتا تھا. میرا ذہن تھوڑا, وہ کہتے میرا ذہن بہت تیز نہیں تھا, درمیانی ذہن تھا, مجھے محنت زیادہ کرنا پڑتی تھی. کامیاب ہو گئے. تو آپ بھی ایسی کامیاب ہو جاؤ. یہ مفتی فہیم جیلانی صاحب آپ دیکھ رہے ہو, عمر ان کی کم ہے مگر علم میں بڑا دم ہے. الحمدللہ. بے شک. قلم بھی بڑا بہترین ہے اور بزلہ سنج بھی ہیں, بہترین عالم ذہین ہے. حضرت مفتی ذیشان صاحب کرناٹک تک ڈنکا بجا ہے مفتی ذیشان صاحب کا. ہمارے مفتی ذیشان صاحب اللہ سلامت رکھے, ہمارے مفتی حسن صاحب, یہ تمام علماء جو کنرکی سے تشریف لائے, باقی علماء, ایک دن میں نہیں بنتا کوئی عالم یا حافظ قرآن. ہم بچے تھے تو ہم سنتے تھے, اس وقت پڑھتے تھے ناظرہ کہ حفظ کرنا لوہے کے چنے چبانا ہے, تو سوچتے تھے یار لوہے کے چنے کیسے چبائے جاتے ہیں, حفظ کیا تو سمجھ میں آیا. تو کسی حافظ قرآن پہ بھی تنقید مت کیا کرو, پہلے خود کو دیکھا کرو اور پھر سوچا کرو کہ یار وہ 24 گھنٹے مدرسے میں رہ رہا ہے, صبح 4 بجے اٹھ کے بچوں کو جگا رہا ہے. ہم 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھ پاتے, اور مدرسے میں پڑھنے والا 4 بجے اٹھتا ہے, 5 بجے اٹھتا ہے, بچوں کو وضو کراتا, پانی اگر گرم نہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کراتا. پھر اسے دیکھو, پھر اپنے آپ کو دیکھو تو لگے گا کہ انہی مدارس کا صدقہ ہے, انہی علماء کا صدقہ ہے جو ہمارے رزقوں میں برکتیں ہو رہی ہیں. باقی انسانی غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں, ان کو دیکھو کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کے مقابلے. اور آپ سے بھی کہوں گا کہ جھگڑوں سے باز آ جاؤ, بری باتوں سے بچو. ارے چھوڑ دو یار زمین, تو بھیا زیادہ لے لے, چل تجھے یہ لگ رہا کہ تیری ہے تو تیری ہے, چل یار. وہ کتنا اچھا دور تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی. جس نے خریدی اس نے جب اس زمین کو کھودا, اللہ کی شان دیکھو, اس میں سونے کا مٹکا نکل آیا. اللہ کرے آپ کے وہاں بھی نکل آئے معصوم کے لوگوں. اب تو سبھی بول گئے آمین, پہلے نہیں بولے تھے. اور اللہ چاہے تو نکل جائے گا. سونے کا مٹکا کیا ہے, اللہ چاہے تو پہاڑوں کو بنا دے سونے کا. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے, پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے.